السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین رضی اللہ عن الصحابۃ من المہاجرین والانصار ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سب دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج ایک بہت ہی انتہائی اہم موضوع کے اوپر ڈبیٹ ہونے جا رہی ہے جناب مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب اور سچ والا جی کے درمیان میں۔ اس کا آپ لوگوں نے پہلے سے اس کا آپ کو علم ہے اور یوٹیوب کے اوپر اس کو اناؤنس کر دیا گیا ہے۔ اور موضوع اس جو آج کی ڈبیٹ کا ہے وہ یہ ہے انڈرسٹینڈنگ دا سپر انٹیلیجنس ان دا لائٹ آف دا قرآن اینڈ ریزننگ۔ سپر انٹیلیجنس کا قرآن مجید اور ریزننگ، عقل کی روشنی کے اندر اس کو سمجھنا کہ ایک ایسی ہستی اور ذات کا تصور کہ جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے وہ کون ہے، قرآن مجید کیا کہتا ہے، اور عقل اور ریزننگ، اسباب اور سائنس کیا کہتی ہے۔ تو اس موضوع کے اوپر سچ والا جی اپنے دلائل دیں گے، اگر وہ اس کو مانتے ہیں تو کس درجے کا مانتے ہیں، وہ اپنا پہلا دعویٰ پیش کریں گے، اور مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب وہ اس حوالے سے اپنے دلائل رکھیں گے۔ سب سے پہلے تو میں سب آنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، جو بھی اس چینل کو دیکھ رہے ہیں، اس براڈ کاسٹ کو۔ ہمارا یہاں پر ہونا، جیسے اس پورے ڈیبیٹ کے اندر جو افراد شریک ہوں گے، ایک میں ہوں مفتی فضل ہمدرد، دوسرے میں ڈیبیٹ موڈریٹر ہوں گا جناب یاسر ندیم الواجدی صاحب مفتی صاحب کا۔ میں ان کے کسی بھی ڈیبیٹ کے اندر، یعنی میری جو ذمہ داری ہوگی وہ صرف موڈریشن کی ہوگی اور موڈریٹر کی ہوگی۔ دوسرا سچ والا جی ہوں گے جن کا مفتی صاحب کے ساتھ مناظرہ ہے، اس کے اندر بات چیت ہے، اور ان کے ساتھ سچ والا جی کے ساتھ موڈریٹر ہوں گے ساحل صاحب۔ تو ہم چار افراد اس کے اندر اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آئیں گے، اور اس میں ہم دو، ساحل اور میں، ہم موڈریٹر ہیں یہاں پہ، اور جو مفتی صاحب ہیں اور سچ والا جی، ان کے آپس میں ڈیبیٹ ہوگی۔ ڈیبیٹ کا جو موضوع ہے وہ ہے انڈرسٹینڈنگ دا سپر انٹیلیجنس ان دا لائٹ آف دا قرآن اینڈ ریزنگ۔ آپ سب دوستوں سے، جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو پہنچائیں، تاکہ یہ ایک موضوع ایسا ہے کہ جس پر دونوں طرف سے بہت ایسا ایک دوسرے کو سوال، چیلنجنگ اور بات کرنا کہ موضوع یہ ہے، اور بڑی بے صبری کے ساتھ لوگوں کو انتظار ہے اس کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تاریخی ڈیبیٹ ہے، اور تاریخ اور یہ ایک اتہاس رقم کرے گی یہ ڈیبیٹ، کہ جس سے یہ ہمیں معلوم ہوگا کہ سپر انٹیلیجنس کیا ہے اور اس کو کس طرح سے سمجھا جائے گا۔ تو میں آپ سب کو پھر خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب کا اور ساحل صاحب کا کہ یہاں پر موجود ہیں۔ سچ والا جی کا انتظار ہے، وہ جیسے آئیں گے تو ہم اس ڈیبیٹ کو آگے بڑھائیں گے۔ میں کچھ افتتاحی کلمات کے لیے جناب مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ مفتی فضل صاحب، آج آپ یہ ڈیبیٹ ماڈریٹ کر رہے ہیں۔ آپ نے بہت اپنا قیمتی وقت نکالا اور اس اہم موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہم دونوں، یعنی میں اور سچ والا، یہاں جمع ہوئے ہیں، اور آپ ماشاءاللہ اس کا ماڈریشن کر رہے ہیں۔ جزاکم اللہ خیراً۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ جو وقت گزر رہا ہے سچ والا جی کے انتظار میں شاید آ بھی گئے ہیں، تو سچ والا جی کو ایڈ کر لیتے ہیں اور بغیر کسی تاخیر کے اپنی گفتگو شروع کرتے ہیں۔ سچ والا جی، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں دوستو، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی ہاں، ہم سن پا رہے ہیں۔ جی ہاں، آپ کی تو آ رہی ہے، لیکن میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے۔ جی سچ والا جی، آپ کی آواز آ رہی ہے، آداب۔ اچھا، یہاں اچھا اس پہ جو ہے شاید کچھ ایکو ہو رہی ہے مجھے۔
एक सेकंड। देखिए यूट्यूब कहीं ओपन तो नहीं है आपका सचवाला जी? हाँ हाँ, एक सेकंड में देखूंगा इसमें ये। हेलो। जी नहीं मगर जो है, अच्छा मगर मुझे जो है इको हो रही है। आपका YouTube ऑन होगा, आप उसको YouTube को बंद कर दीजिए। सुनिए, मगर जी मुझे जो है इको हो रही है जी। हेडफोन से जी हाँ, कनेक्टेड है जी क्या? हाँ। मुफ्ती फजल साहब आप म्यूट पे है, शायद आप कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे। जी, मैं ये कह रहा था कि सच वाला जी जो है वो निकल जाए यहाँ से और माइक टेस्ट करके हेडफोन लगा के आ जाए। मैं ये कह रहा था कि सच वाला जी जो है वो निकल जाए यहाँ से और माइक टेस्ट करके हेडफोन लगा के आ जाए। हेलो। हाँ राज। जी सच वाला जी, हाँ, अभी भी मैं एंटर हो जाऊँ, उस पे बात करूँ? आपकी तरफ से इको आ रही है। जी जी ठीक। आपको अब एको आ रही है सचवाले जी? अच्छा, अभी भी इको आ रही है क्या मुफ्ती साहब मेरी आवाज? आपकी आवाज तो हमें क्लियर है, आप बताइए कि आपको एको आ रही है? हाँ डिले है असल में। हाँ मुझे डिले है। मेरे ख्याल से ये नेट आपका स्लो है। साहिल साहब आप को बिल्कुल ठीक आ रही है आवाज? हाँ हाँ, क्लियर है, क्लियर है। हाँ, तो सचवाला जी की तरफ जो है इंटरनेट स्लो है शायद। जी, तो वो इसका यही है कि आप स्टूडियो से अगर बाहर तशरीफ ले जाएं और फिर दोबारा से एंटर हो जाएं। हाँ, शायद रीजॉइन करके देख लीजिए। हाँ, देख लीजिए एक मतलब कोई खास वैसे फर्क पड़ता नहीं है। और ब्राउजर को आप जो है ना वो रिफ्रेश कर दें। चलिए हम थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, आप अगर दोबारा जी, आ जाएं। तो तब तक आप हाँ मुफ्ती साहब आप बताइए कि इसके इफ्तिताही कलिमात कहिए इस डिबेट हाँ के राज, हवाले अभी से। जो है बहुत इको हो रही है और मैं डिले समझता भी हूँ हो कि रहा है इसमें, तो ये सचवाला जी को आने दें। ठीक, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। मैं एग्जिट होने के लिए फिर मुझे वही जो है ऑल्ट टैब पे जाके करना पड़ेगा। नीचे लीव ऑल्ट टैब पे स्टूडियो पे, जाके। सचवाला जी नीचे अच्छा लीव ठीक। स्टूडियो जो ऑप्शन है उस पे क्लिक करके, और दूसरे ब्राउजर में देखिए यूट्यूब तो नहीं ओपन है आपके? नहीं असल में ये हाँ जो तो है सब ये टैब को टीम व्यूअर क्लोज से। कर दीजिए आप। टीम वीवर आपका ऑन है क्या? टीम व्यूअर ऑन है। आप टीम वीवर बंद कर दीजिए। अच्छा एक सेकंड जी, एक सेकंड। हाँ हेलो राज, ये जो है ये टीम वीओ पे जो है मैं ये ओबीएस पे जो है मैं देख रहा हूँ, समझो मुझे अपने अपने विंडो पे देखना है ना, तो मैं जो देख। अभी आवाज क्लियर है आपकी सचवाला जी? अच्छा नहीं नहीं, जब मैं बात कर रहा हूँ तो डबल हो रही है। टीम व्यूअर क्लोज किया आपने? हाँ हाँ जी। अच्छा तो अच्छा इसका आप अगर ये कर लें सच वाला जी, आप मोबाइल से अगर हो जाएं इसके हमारे साथ जुड़। नहीं मगर ये जो है अच्छा ये ओबीएस को जो है मैं मिनिमाइज करूँ? नहीं नहीं करना है। नहीं मैं बाहर आने का ये ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है यहाँ पर, सुनो मुझे ये क्योंकि ये है ये लीव स्टूडियो होगा सच वाला जी, नीचे ही आपके एक मैं बार बना हुआ है। नहीं नहीं असल में ये ओबीएस पे जो है मैं लाइव दिख रहा हूँ।
یہ اسٹریم آپ کے چینل پہ بھی چل رہی ہے؟ جی ہاں، اس طرح سے یہ تھوڑی سی گڑبڑ ہو رہی ہے یہاں پر. تو یہ اس سے جی ہاں میرے چینل پہ بھی لائیو چل رہی ہے. آپ کو ہماری دیر سے آواز آ رہی ہے تو جی ہاں میں لائیو دکھ رہا ہوں. اچھا راج، اس کا کیا کہنا مطلب مجھے وہ دوسرے نہیں میں ایگزٹ کا جو ہے وہ جو ہے او بی ایس کا ایگزٹ دکھ رہا مجھے، میری اسٹریم کا ایگزٹ نہیں دکھ رہا ہے یہاں پر. سچوالا جی آپ اسٹریم یارڈ کا لنک اوپن کیے نا؟ اچھا ٹھیک ہے اوکے. اچھا مفتی صاحب مجھے ایگزٹ کروائیے. اچھا مجھے ایسا کیجیے، ایگزٹ کروا دیجیے، میں جو ہے دوبارہ ری انٹر ہوتا ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک. مفتی صاحب ان کو اسٹوڈیو سے ریموو کر دیجیے. تھینک یو. جی ابھی میرے خیال سے وہ اس اسٹوڈیو میں وقت موجود ہیں. اس وقت ہمیں 1500 لوگ دیکھ رہے ہیں، اور میں گزارش کروں گا کہ آپ اس لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. اس ویڈیو کو اپنے فیس بک پہ، واٹس ایپ کے اوپر گروپس میں شیئر کریں، تاکہ اس ڈیبیٹ پر ہمارے ساتھ زیادہ سے زیادہ لوگ جڑ سکیں اور ان تک یہ دونوں اس اہم موضوع کے اوپر جو ہے وہ لوگوں تک معلومات جا سکیں. تو زیادہ سے زیادہ جتنے آئیں گے آپ لوگ اپنے واٹس ایپ کے اوپر اسے شیئر کر سکتے ہیں اس ویڈیو کا لنک، اور فیس بک کے اوپر بھی شیئر کریں. جی تو اس ڈیبیٹ کے اندر جب یہ اسٹارٹ ہو جائے گی تو پہلے ہمارا کام جو ہے یہاں پر صرف اور صرف یہاں پر اس کو ماڈریٹ کرنا. جس طرح کہ ابھی مسئلہ آ گیا ٹیکنیکل، تو اس میں ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے کے لیے موجود ہوں گے. دوسرا یعنی نہ میں اور نہ ساحل، ہم جس طرف بھی ہیں تو ہم ان کو کسی دلائل بھی پیش طرح نہیں کا کریں گے. کوئی بھی دلائل یا کوئی ایسی مدد نہیں کریں گے کہ جس سے ان کو موضوع کے اندر لقمہ دینا کہا جائے یا یہ کہ ان کی مدد کرنا کہا جائے. اور یہ ایک ایسی ڈیبیٹ ہے کہ لوگوں کو بہت ساحل بڑی شدت سے انتظار ہے. آپ جانتے ہیں کہ سچ جی والا جی جو ہے وہ اس پہ کہہ رہے تھے کہ مفتی صاحب اور ڈیبیٹ ہوئی، لیکن بہرحال یہ دن آ گیا کہ اس پلیٹ فارم کے اوپر جو ہم نے گزارش کی آپ کے چینل پر آ کے کہ اگر سچ والا جی بات کرنا چاہیں تو کیا مفتی صاحب کے ساتھ وہ ہوگی. تو بالآخر میں آپ لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس مدے تک ہم لوگ آ گئے ہیں کہ جب ہم دونوں شخصیات کو آمنے سامنے ہوں گی اور اس کے اوپر بات کریں گے. کمنٹس جی کے اندر میں لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ سچ والا جی کے لیے بھی کوئی آپ ایسے نازیبہ وہ نہ کہیں کہ جس سے ان کو دل آزاری ہو، یا مفتی صاحب، مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب کے لیے کہ ایسے جو بھی آپ سن رہے ہیں اپنا آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے، اور اس ڈیبیٹ کو آپ بڑے تحمل کے ساتھ سنیں، کچھ سیکھنے کی ہم اس کے اندر سے کوشش کریں. جی بالکل، میں مفتی فضل ہمدرد صاحب کے ساتھ اگری کرتا ہوں. بلکہ شاید ویورز کو پتہ بھی ہوگا کہ میرے چینل انڈین ایکس مسلم ساحل پر مفتی فضل ہمدرد صاحب اور سچوالا جی کا ایک آلریڈی ڈسکشن ہو چکا ہے، اور یہ میرے لیے بھی بہت خوشی کی بات ہے کہ فائنلی سچوالا جی اور مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب کا بھی ڈسکشن ہو رہا ہے. اور یہ ایک جو شروعات ہے، اس سے لوگوں کے لیے سمجھنے میں کافی آسانی ہوگی. تو جیسے کہ مفتی فضل ہمدرد صاحب نے آپ لوگوں سے گزارش کی ہے کہ کمنٹ باکس میں کوئی کسی کو ابیوز نہ کرے. آپ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھے لیکن ابیوز نہ کرے، چاہے وہ سچوالا جی ہو، چاہے مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب ہو. ابیوز کسی کو نہ کرے، آپ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھے، ابیوز نہ کرے. جی مفتی فضل احمد صاحب. جی بس سچ والا جی کا انتظار ہے. لوگ بڑی شدت کے ساتھ جو ہے وہ اس کو انتظار کر رہے ہیں اس ڈیبیٹ کے آغاز کا. تو ڈیبیٹ کے شروع کے اندر جو باتیں ہیں وہ میں نے عرض کر دی ہیں.
اور بس یہ جیسے ہی سچ والا صاحب آتے ہیں تو ہم اس کو آگے لے کے چلتے ہیں انشاءاللہ. اچھا مفتی یاسر صاحب، وہ سچ والا جی اسٹوڈیو سے نکلے تھے کیا اسٹوڈیو میں ہی تھے بیک سٹیج پہ؟ مجھے تو اب نظر نہیں آ رہے ہیں. ہاں تو پھر ریجوائن ہوں گے وہ. اچھا مفتی فضل صاحب، ایک چیز تھی کہ اگر یہی چلیے ٹھیک ہے، یہ تو ہمارا طے پایا تھا کہ مفتی یاسر صاحب کے چینل پہ ہوگا. میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی 1100 ویورز کچھ دیکھ رہے ہیں اگر میں صحیح ہوں تو. لیکن اگر یہ میرے چینل پہ ہوتی یہ ڈسکشن تو میں آپ کو یہ یعنی ایشورنس دے سکتا تھا کہ کم سے کم 4 سے 5 ہزار لوگ ضرور اس کو لائیو یہ دیکھیں. آپ ساحل یہ 4 سے 5 ہزار سے بھی کراس کریں گے. ابھی صرف 1500 لوگ آئے ہیں ہمارے پاس، 1500 شو ہو رہے ہیں اور یہ ابھی آغاز ہونے جا رہا ہے. تو آپ اس سے لوگوں کی دلچسپی دیکھیں کہ ابھی 1500 آ گئے ہیں. میں آپ کو یعنی کہہ رہا ہوں کہ یہ 5000 سے اوپر جائے گی لائیو ویورشپ اس کی. چلو ہم انشاءاللہ بھی یہ 5 چاہتے سے ہیں اوپر جائے کہ گی. 5 کیا، میں تو چاہتا ہوں کہ 10-20 ہزار چلے جائے. بلکہ 10 سے بھی اوپر جائے گی انشاءاللہ. یہ پورا جگ انسان اس کو دیکھے گا. نہیں اور تو آپ تو اپنے چینل پر کر ہی رہے ہیں نا، سچ والا کے چینل پر تو یہ ہاں لائیو وہاں ہو پہ رہا بھی ہے. ہے. تو بس ہاں وہاں پہ بھی ہے. تو پھر آپ کو اتنے کم ویورز کا مسئلہ کیا ہے؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر جیسے کہ ہماری شروعات میں بات ہوئی تھی کہ یہ پہلے سٹارٹ ہمارے چینل پہ ہو، اس کا میرے تعلق چینل ویور پہ. سے کوئی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. میں نے جو اپنے ریزنز دیے تھے وہ الگ ہیں. ہاں ٹھیک ہے، اس پہ بھی ایک ڈسکشن کی جا سکتی ہے مفتی یاسر صاحب، لیکن وہ نہیں، ابھی یہ بات اس وقت جبکہ ڈیبیٹ ابھی شروع نہیں ہوئی ہے. 1569 لوگ منتظر ہیں کہ سچ والا جی آئیں، بات شروع کریں، اور آپ نے عجیب شوشہ چھوڑ دیا. نہیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا، آپ نے جو ہاں، وجہ تو اس میں بتائی جو ہے ہے اس پہ مجھے ایک کہاں الگ سے دیکھنا ہے؟ ڈسکشن ہو سکتی جی ہے ہماری. آپ آ گئے. جی آ گئے، سچ والا صاحب آ گئے ہیں. ابھی بھی ایک ہو رہا ہے شاید. اچھا جی ہاں ابھی آیا ہے. اچھا یہ جو ہے میں یہ اسپانسرڈ سیشن جو ہے بند کر دوں اس کا ٹیم ویور کا بند کر دوں. اچھا چلیں ٹھیک ہے، تو چلیں ٹھیک ہے، میں کنٹینیو کرتا ہوں. پھر میری آواز کلیئر ہے نا آپ لوگوں کو؟ میری آواز کلیئر جی ہے؟ آپ کی جی آواز clear. کلیئر ہے اور ہماری آواز آپ کو آ رہی ہے. لگتا ہے آپ کو جو ٹیم ویور آپ نے چلا رکھا ہے اس نے آپ کا بینڈ وڈتھ بہت زیادہ کنزیوم کیا ہوا ہے. آپ اس کو بند کر دیجئے. اچھا اس میں ایک کام کر سکتے ہیں سچ والا جی، جب آپ نہیں بول رہے ہیں تب آپ میوٹ کر لیجئے تو ایکو کا پرابلم نہیں ہوگا. ہاں یہ بہتر ہے کہ جب آپ نہ بول رہے ہوں تو پھر آپ اس کو میوٹ کر دیں. میرے ٹھیک خیال ہے سے مفتی صاحب شروع کروائیں، کافی جی تاخیر ٹھیک ہو ہے. رہی ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے تو میں سچ والا جی آپ کو ویلکم کہتا ہوں کہ آپ نے یہاں اس چینل پہ تشریف لائے. ساحل آپ کو ویلکم، مفتی صاحب آپ کو ویلکم، سب دوستوں کو. جی بہت شکریہ. آج کا جو ہمارا جو ٹاپک ہے جو اس ڈیبیٹ کا ہے وہ آپ سب کو معلوم ہے، انڈرسٹینڈنگ دا سپر انٹیلیجنس ان دا لائٹ آف قرآن اینڈ ریزننگ. سپر انٹیلیجنس کو سمجھنا قرآن اور ریزننگ کی عقل کی روشنی کے اندر. سب سے پہلے میں بلا تاخیر اس ڈیبیٹ کو شروع کرانا چاہوں گا اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سچ والا جی سے کیا آپ جس طرح ہر موضوع کا ایک مدعا ہوتا ہے، دعویٰ ہوتا ہے، تو یہاں پر پہلے ہم اس چیز کو طے کر لیں گے کہ دعویٰ کیا ہے تاکہ پھر اس میں آگے جو دلائل جو پیش کیے جائیں وہ لوگوں کی سمجھنے کے اندر آسانی ہو. تو سچ والا جی آپ یہاں پر جو آئے ہیں، آپ کا اس موضوع کے حوالے سے کیا دعویٰ ہے سپر انٹیلیجنس کے حوالے سے؟ آپ سب سے پہلے اسے پیش کریں گے. دوسرا یہ کہ ہر جو شخص ہے وہ اپنے 3 دلائل پیش کرے گا. یہ یعنی دو بدو مقابلہ نہیں ہوگا، یعنی ایک شخص اپنے دلائل 3 پیش کر دے، پھر دوسرا جو ہے وہ اپنے دلائل کو 3 دلائل کو پیش کرے گا. اور اسی طرح سب سے پہلے تو یہ ہم طے کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اس جو ڈیبیٹ کرنے والے ہیں ان کا دعویٰ کیا ہے.
تو آپ سے میں گزارش کرتا ہوں سچ والا جی کہ آپ اپنے دعوے کو سامنے رکھیں، پھر اس کے بعد مفتی صاحب سے ہم گزارش کریں گے کہ وہ اس پر بات کریں. تو آپ اپنے دعوے کو سامنے رکھیں. اچھا مفتی فضل احمد صاحب، وقت معافی چاہتا ہوں، وقت کا تعین کر لے یا کیسا اوپن رکھے اس کو؟ تو اس میں تین دلائل جو ہے وہ ہر شخص پیش کرے گا، 3 دلائل، یعنی مفتی صاحب بھی اور سچ والا جی بھی. تو 3 دلائل وہ 5 منٹ میں 10 منٹ میں جو پورا کرنا چاہے وہ ہو سکتا ہے. باقی پوچھ لیتے ہیں ہم سچ والا جی سے. جو طریقہ کار ہے، اصول ہے، وہ یہ کہ دونوں فریقین اپنا دعویٰ رکھیں، پھر دعوے کی اگر کوئی وضاحت چاہنی ہے تو وضاحت ہو جائے. اس میں وقت کا کوئی تعین نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد جب دلائل کا مسئلہ شروع ہوگا تو انشاءاللہ اس میں وقت کا تعین کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی ٹھیک. تو سچ والا جی آپ اپنے جو آپ کا اس موضوع کے حوالے سے جو دعویٰ ہے وہ آپ اپنے پیش کیجئے. انمیوٹ کر لیجئے سچ والا جی. نہیں ہے، میں نے جو اپنے ہیلو، میری آواز آ رہی ہے دوستو؟ جی ابھی آنی شروع ہوئی ہے آپ کی آواز. ارے یار ابھی بھی ایکو ہو رہی ہے یار، کیا کرنا. سچ والا جی آپ اپنی بات رکھیے اور جب بات ہو جائے گی تب میوٹ کر لیجئے، بس کوئی مشکل نہیں ہے. نہیں بات تو رکھوں گا لیکن یہ کنٹینیو. ہلو راج، ایسا کریں آپ ایسا کریں، یہ یہاں یہ گڑبڑ ہو رہی ہے. آپ اپنے لیپ ٹاپ پہ اس کو جو ہے یا تو لائیو کر لیں یا پھر ریکارڈ کر لیں آپ سے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. نہیں آ تو گئے ہیں لیکن یہاں جو ہے مجھے میں بات نہیں کر پا رہا ہوں، مطلب ایک ساتھ جو ہے شور ہو رہا ہے مجھے. ہاں تو بہت شور ہو رہا ہے مجھے. یہ میری ہر بات جو ہے 2-3 بار ریپیٹ ہو رہی ہے. تو آپ ایسا کریں، آپ کے لیپ ٹاپ پر آپ کے چینل پر اس کو جو ہے اس کو لائیو لے لیں، اس طرح سے آپ نے وہ کیا تھا نا، ویسا کر لیں. ہاں ویسا کر لیں. یہاں سے اس کو جو ہے او بی ایس بند کر دیں گے. میں جو ہے نارمل طریقے سے اس پہ آ جاتا ہوں. ہاں جی اسٹاپ کر کے نارمل کر دیں. جی ہاں سب بند کر دیجیے. ہاں ٹھیک ہے، یہ بند کر دیں. ہاں آپ کے پاس لے لیں. ٹھیک ہے. جی ہاں جی. تو میں اپنے نارمل جو ہے ٹیم. جی اوکے ٹھیک ہے اوکے. شروع کے 25 منٹ اس ویڈیو کے ضائع ہو گئے ہیں. جی ہلو دوستو. جی آواز کلیئر ہے سچ والا جی. جی آپ بولیے سچ والا جی، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے دعوے کو رکھیے. جی میں نے جو ہے وہ ٹیم ویور سب بند کر دیا. اب میری آواز کلیئر ہے؟ بالکل آپ کی آواز بالکل کلیئر ہے، لیکن اگر آپ کو ہماری آواز کلیئر آ رہی ہے تو آپ یہ بتا دیجئے. اچھا ابھی بھی یہ سچ والا جی آپ کا جو براؤزر ہے اس میں سب ٹیب، باقی جو ٹیب ہے سب بند کر دیجئے آپ. ہاں بہت سارے جو ہے ٹیبس کھل گئے تھے اس میں. اب میں نے سارے بند کر دیے اس کو، میں نے یہاں سے نکال دیا سارا. وہ جو ہے بہت پریشان کر رہا تھا. اچھا اب میری آواز کلیئر ہے دوستو؟ بالکل ہاں کلیئر ہے آپ آپ کی کی آواز آواز. بالکل کلیئر ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. تو جی مفتی صاحب آپ نے جو فرمایا ہے
मैं अपनी बात रखता हूँ। देखें, पहली बात तो खैर मैं इसको दावे के तौर पर कुछ नहीं ले रहा हूँ। जितना मैं समझ पाया, जितना मैं है अब तक, जितना मेरा गौर फिक्र रहा है, उस हवाले से मैं कुछ कहना चाहूँगा। देखिए, कायनात के अंदर या बाहर किसी ऐसी क़ुव्वत व ताकत के होने का मैं इनकारी नहीं, जो न हमारे ख़याली खुद साख्ता तसव्वुरात का मुहताज है, न हमारी तरफ से दिए गए नामों का मुहताज है, न हमारे हाथों लिखी गई किताबों का मुहताज है, न हमारे हाथों बनाए गए काबे का मुहताज है, न तो वो फर्जी फरिश्तों का मुहताज है और न ही नाम निहाद नबियों रसूलों का मुहताज है। इंसान का पत्थर से कंप्यूटर तक का सफ़र अकीदों की बुनियाद पर नहीं बल्कि अक़ल की बुनियाद पर हुआ है। वो लोग जो मजहबी खुदाओं की चक्करों में पड़े रहे, उनका दामन हमेशा खाली रहा, और वो लोग जिन्होंने इन खुदाओं से अपने आप को बेनियाज कर दिया, वही लोग इंसानी ज़िंदगी में इनकलाब लेकर आए। ये मैं अपनी कुछ सोच थी, मैं आपके सामने रखा। तो मुफ्ती यासिर नदीम साहब से मेरी गुजारिश है कि इस पर वो अपनी कुछ बात रखें। मैं सचवाला जी, इससे थोड़ा सा और क्लियर मैं चाहता हूं कि आप और क्लियर कर दें कि इसके अंदर आपने जो कहा है कि मज़ाहिब का मोहताज नहीं और किसी चीज़ का मोहताज नहीं है, लेकिन दावा अभी तक जो है वो यानी इसमें आपने ये बात जो कही है, आप ये बता दें कि जो सुपर इंटेलिजेंस है उसको आप किस उस जरिए से मानते हैं, यानी क्या कुरान के उससे मानते हैं आप या मज़ाहिब के जो आपने बताया है? मज़ाहिब का तो आपने साफ कहा कि कोई मज़ाहिब नहीं है। जी हाँ, जी ठीक है, यानी आप किसी ऐसी हस्ती को मानते हैं कि जो इस कायनात के अंदर है, जिसने इस पूरी कायनात को बनाया है? नहीं, मैं मानने का लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं करता कि जो है मुझे ऐसा लगता है कि कोई है जिसका मैं इनकार नहीं करता। जी। तो अच्छा, ये ऐसा मेरा लगता है। आपसे सवाल है, आपने जो दावा किया है मुफ्ती साहब, मैं थोड़ा सा यहाँ से लेना चाहूँगा जी जी। कि आपने सचवाला जी ये कहा कि मैं कायनात के अंदर या बाहर किसी ऐसी क़ुव्वत का कायल नहीं हूँ जो फरिश्तों का मोहताज हो, मस्जिदों का मोहताज हो, मज़ाहिब का मोहताज हो। ये सारी की सारी जो हैं वो नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उस सुप्रीम बीइंग की। तो आप किसी वजूद के कायल तो हैं ना कि जो सुप्रीम बीइंग हो, या नहीं है? जी हाँ, मैंने अर्ज किया ना मुफ्ती साहब कि जो है किसी के होने ही से जो है सब कुछ है। ठीक है, तो अब उसकी देखिए कि जो है हर जानदार के डीएनए में एक मिनट, तो आप अगर किसी वजूद के कायल हैं तो कोई भी वजूद बगैर किसी प्रॉपर्टीज के नामुमकिन है, तो उसकी कोई ना कोई सिफात तो होंगी। वो सिफात क्या हैं? नहीं, अब जैसा देखिए कि मैं एग्जैक्टली मैं नहीं कह सकता कि वो जो है वो कैसा है, कहाँ है, किस तरह से है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इसका मतलब तो ये हुआ कि आप भी मानते हैं, जानते नहीं हैं। नहीं, मैं मानता नहीं हूँ। मैं चूंकि जानता नहीं है इसलिए नहीं मान रहा हूँ ना। अगर आप स्पेसिफिकली उसको जो है ये साबित कर दें कि वो ऐसा है और उसका नाम ये है, अभी आपने ये कहा कि मैं मानने का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता हूँ, जानने का लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ। इसका मतलब ये कि मैं जानना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ। तो अभी तक आप जानते नहीं हैं? जी, मैं नहीं जानता। तो इसका मतलब आपने फिर ये कैसे कह दिया कि सुप्रीम इंटेलिजेंस मौजूद है? नहीं, देखिए, किसी के होने का मैं इनकार नहीं करता। अब जो है मुश्किल ये है कि वो इनकार न करने का मतलब इकरार करना हुआ ना। देखिए कि इकरार करना या मानना एक ही तो बात है ना मुफ्ती साहब। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ आपसे कि कोई है, इसका मैं इनकार नहीं करता, लेकिन वो कौन है, कैसा है, कहाँ है, किस तरह से है, ये मैं नहीं जानता। तो आप उसका नाम क्या है मैं नहीं जानता। जिस वजूद को आप मान रहे हैं उसको मानना तो कहेंगे ना? नहीं, मैं मानना तो उस वक्त होता जब मैं जान लूं। अगर आप मुझे ये बता दें कि वो ऐसा है तो ठीक है, मैं जानने की जो है मतलब जब ये सिलसिला नहीं मानते भाई, दो ही बातें तो या तो मानेंगे या नहीं मानेंगे। नहीं, अब अगर आप ये फरमाते हैं कि मैं मानता हूं, तो फिर आप ये कहेंगे उसका नाम क्या है, क्या उसकी कोई किताबें हैं, क्या उसका, तो हर बात ये सिलसिला चल पड़े ना। जब सवाल तो पहले की बुनियाद पर हो रहा है तो ये तो सारे क्वेश्चन फितरी हैं, ये तो नेचुरल है ना। नहीं, देखिए मोहतरम कि आप ये कह रहे हैं कि वो जो भी सुपर इंटेलिजेंस है तो वो आप किस बुनियाद पर मानते हैं? आप अपनी बात रखिए ना, मैंने तो जो कहना था